اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے کہ دن کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ تمہارے لیے فی القصاص، فرمایا یہ جو قصاص ہے خون کا بدلہ خون، فرمایا اس قصاص میں حیاتن زندگی ہے، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے فہم اور شعور رکھنے والو، اے عقل کے مالکو، فرمایا تمہارے لیے یہ جو قصاص رکھا گیا ہے نا، اس میں زندگی ہی زندگی ہے کہ جب یہ قصاص کا قانون معاشرے کے اندر لاگو کیا جائے گا تو فرمایا پھر تمہارا سماج اور تمہارا معاشرہ، فرمایا وہ جنگل کا قانون نہیں بنے گا۔ پھر لوگوں کو اس بات کی خبر ہوگی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے، اس وجہ سے لوگ اس گناہ سے بچے رہیں گے۔ اور فرمایا ہم نے بھی یہ قصاص اسی لیے رکھا ہے لعلکم، تاکہ تم تتقون، ناحق قتل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تاکہ تم بچے رہو۔ پھر ارشاد فرمایا کتبہ، فرض قرار دی گئی ہے، علیکم تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو جائے، آ پہنچے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الموت موت، جب تم میں سے کسی ایک بندے کے پاس موت آ جائے تو فرمایا لازم اور واجب ہے تمہارے لیے، ان تارکا اگر تم چھوڑ رہے ہو، بیسک لفظ تھا خیرن اور آگے آ گیا تھا الوصیۃ، الف لام آ گیا تھا اور وہ ساکن تھا۔ اب کیونکہ پچھلے دو زبر والے لفظ کو آگے ملانا تھا، پھر کیا کیا، ایک زبر پڑی گئی اور ایک نون چھوٹا لگا کے اس کے نیچے زیر دے کے اسے آگے ملایا گیا تو بن گیا خیرن الوصیۃ۔ اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو فرمایا یہ وصیت جو ہے یہ تمہارے لیے واجب اور لازم قرار دے دی گئی ہے۔ وصیت کی مختلف صورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھنے سے سمجھ آتی ہیں۔ ایک وصیت وہ ہے کہ جو وجوب کے درجے سے، بلکہ وجوب سے بھی اوپر فرض کے درجے تک پہنچتی ہے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ اگر بندہ فوت ہونے لگا ہے اور وہ مال باقی چھوڑ رہا ہے اور اگر اللہ کا کوئی حق اس کے ذمہ لازم اور باقی رہ رہا تھا، یعنی بیماری لاسٹ پہ آ گئی تھی، کچھ نمازیں رہ گئیں، یا بندے کے کچھ زندگی میں روزے قضا ہو گئے تھے، تو بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ جو میں مال چھوڑ رہا ہوں نا، اس میں سے میری نمازوں اور روزوں کا حساب کیا جائے اور ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ پھر ایک وصیت وہ ہے کہ جو قانون قاعدہ میرے اللہ نے بیان کر دیا ہوا ہے کہ ہر وارث کا اتنا اتنا حق ہے، تو اس کی بھی وصیت کی جائے کہ اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق لوگوں کو جو ہے ان کا مال دیا جائے۔ پھر ایک مستحب درجے کی وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں وراثت کے اندر سے کچھ بھی نہیں ملتا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ضرورت مند ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ بھی احسان اور ان کے ساتھ بھلا کرنا چاہیے، تو آپ اپنے مال میں سے وصیت اور نصیحت کریں کہ جو میرا مال ہے، کیونکہ بندہ اپنے مال کے 1/3 تیسرے حصے تک وصیت میں دے سکتا ہے، باقی مال وارثوں کا حق ہے، وہ انہی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو آپ وصیت کریں کہ یہ فلاں جو رشتہ دار ہے جسے قانون اور شریعت کے مطابق وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، تو میرے مال کے تیسرے حصے میں سے اتنا اتنا حصہ جو ہے یہ فلاں بندے کو دے دیا جائے۔ اور پھر ایک وصیت کی قسم یہ بھی ہے، ایک احسان بندے کے لیے یہ بھی ہے کہ جو دینی مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، جو نیکی کے کام ہو رہے ہیں، جو رفاع عامہ کے کام ہوتے ہیں،
اپنے مال میں سے کم از کم اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں کچھ وصیت اور نصیحت ایسی بھی کر کے چلا جائے تاکہ جب قبر کی پہلی رات قبر میں پہنچے تو وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا ہوا مال یا غریبوں، یتیموں، مسافروں، مسکینوں کے لیے وقف کیا ہوا مال، اس کا اجر اور ثواب اسے قبر کی پہلی رات نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو فرمایا یہ وصیت لازم ہے تمہارے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، اور وصیت کرنا کن کے لیے؟ خالصتاً، خاص کر کے، للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کریں، والدین کے لیے نصیحت کریں۔ وصیت مال کی وصیت اور نصیحت بھی ہے، اور ایک حسن سلوک کی نصیحت اور وصیت بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور اپنے بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کی، انہیں نصیحت بھی کیا کریں اور انہیں وصیت بھی کیا کریں۔ اور اس نصیحت اور وصیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی جمعے کا دن آئے تو اپنے بچے کا ہاتھ پکڑیں، خود بھی اپنے والد کی قبر پہ جائیں اور اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کی قبر پہ لے کے جائیں۔ یہ ایک بہترین نصیحت کا طریقہ ہے تاکہ انہیں یہ جو ایصال ثواب کا ایک سلسلہ ہے، بزرگوں کی قبر پہ ایک حاضری کا سلسلہ ہے، یا وہ جو قبروں کو دیکھ کے فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے بچوں کو بھی نصیب ہوتی رہیں۔ فرمایا والدین کے لیے وصیت کی جائے، والاقربین، اور وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی نصیحت اور وصیت کی جائے، بالمعروف۔ لیکن فرمایا اس معاملے میں بھی، حالانکہ بندہ مال دے رہا ہے، اور یہ جو مال کا دینا ہوتا ہے نا، اس میں شیطان بڑا چال باز ہے، یہ ہمیشہ کوئی تکبر کی سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، بندے میں ایک عجب سا پیدا کر دیتا ہے کہ میں بڑا تے جنہوں میں مال دے رہا پتہ نہیں وہ نکا بندہ ہے۔ نہیں، فرمایا نہیں، یہ بات کبھی تمہارے من میں آئے ہی نہیں، یہی بات رہے کہ یہ مجھ پہ اللہ کا فضل تھا، اور یہ اللہ نے فضل کروایا ہے کہ میرا مال کسی بندے کے کام آ رہا ہے، اور وہ قریب کام کن کے آ رہا ہے؟ والدین کے اور قریبی رشتہ داروں کے۔ لیکن فرمایا اس میں معروف کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور اس کی نظریں آپ کے سامنے جھک جائیں۔ اس انداز کے ساتھ اگلے بندے کی مدد کریں، اگلے بندے کی ہیلپ کریں، اگلے بندے کو تعاون کریں، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی اس انداز کے ساتھ بندے کو دیں کہ بندے کو اسے لیتے ہوئے شرمندگی اور ندامت محسوس نہ ہو۔ اس میں معروف کا ہمیشہ خیال رکھا جائے۔ حقاً، فرمایا یہ حق ہے وصیت کا کرنا، علی المتقین، ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھنے والے ہیں، متقین پر نصیحت اور وصیت کرنا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ جو ہمیں مال عطا فرما رہا ہے، میرا اللہ ہمیں نیک اور اچھے کاموں میں ہمیشہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے ہمارے اوپر حق حقوق ہیں، میرا اللہ ہمیں وہ کما حق کو پورے کرنے کی سعادت عطا کرے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد